خب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب بحث چل رہی تھی ذات الہی سے ہر قسم کی ترکیب کی نفی کی کہ کس طریقے سے کس دلیل کی بنیاد پر آپ ذات الہی سے ترکیب کی نفی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو ابھی تک جو ترکیب کی اقسام ہیں، تین قسمیں، ترکیب خارجی، ترکیب عقلی اور ترکیب مقداری، تو ان تین قسموں میں سے ترکیب عقلی اور ترکیب خارجی کی آپ نے ذات الہی سے نفی کی۔ ٹھیک، اب رہ جاتا ہے ترکیب مقداری۔ ظاہراً اس کی بھی نفی ہو چکی ہے، نہیں پڑھ چکے ہیں نا؟ دروس میں جب بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے نا تو پھر یاد نہیں رہتا۔ ترکیب مقداری، چلیں نفی ترکیب مقداری یکی از کوتاه ترین ادله‌ای که برای سلب ترکیب مقداری اقامه شده بدین شرط اگر ذات خداوند جزء مقداری فرض شود جزء مذکور یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود۔ اگر ممکن الوجود باشد لازم می آید کہ جز با کل از حیث امکان وجود متغیر باشد، زیرا لازم می آید کہ ذات الہی به عنوان کل واجب الوجود و جزء آن ممکن الوجود باشد و این محال است، زیرا امکان ندارد کہ از ترکیب اجزاء ممکن الوجود موجود واجب فراہم آید۔ کہہ رہے ہیں کہ ترکیب مقداری کی نفی کی مختصر ترین دلیل یہ ہے، ترکیب مقداری کو ذات الہی سے نفی کرنے اور سلب کرنے کی آسان ترین اور مختصر ترین دلیل یہ ہے کہ اگر خداوند متعال کی ذات کے سلسلے میں جزو مقداری کو فرض کیا جائے کہ اللہ جزو مقداری رکھتا ہے، فرض کر لیں اگر کہ ذات الہی جزو مقداری رکھتا ہے، تو جو جزو مقداری رکھتا ہے وہ یا تو ممکن الوجود ہوگا یا واجب الوجود کے اعتبار سے یہی دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر واجب الوجود مان لیا جائے تو وہ بعد میں ابھی فی الحال فرض کر لیں کہ جو جزو مقداری خدا کی ذات میں ہے اگر وہ ممکن الوجود ہے تو لازم یہ آئے گا کہ جز اپنے کل سے امکان و وجود کے اعتبار سے متغیر ہو، الگ ہو۔ یہ ذات الہی ہے، ذات الہی۔ ٹھیک، اب ذات الہی کے میں جو جزو مقداری ہے وہ جزو مقداری یا ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے۔ اگر جزو مقداری کو ممکن الوجود مان لیا جائے، کہا جائے کہ اللہ کے اندر جو جزو مقداری پایا جا رہا ہے وہ ممکن الوجود ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کل اور جز میں کیا ہے، ممکن الوجود اور واجب الوجود کا فرق ہو جائے گا۔ جزو مقداری ممکن الوجود آپ نے فرض کیا ہے اور خدا کی ذات کو واجب الوجود آپ نے مانا ہے، تو جز اور کل میں وجود کا ممکن اور واجب ہونے کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ محال ہے کہ ایک ایسا کل کی جو اپنے وجود میں واجب ہو وہ کوئی ایسا جز رکھتا ہو کہ جو اپنے وجود میں ممکن ہو۔ جب کل واجب ہے تو اس کا جز ممکن کیسے ہوگا بھائی؟ آپ اپنی بات کے خلاف بول رہے ہیں۔ آپ نے کہہ دیا خدا کی ذات واجب الوجود ہے، جب ذات الہی واجب الوجود ہو گئی تو اس کا کوئی جز ممکن الوجود کیسے ہوگا؟ لہذا
ذات الہی سے ہر طرح کی کیا ہے ترکیب مقداری کا اس دلیل کے ساتھ آپ نفی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ ذات الہی میں ترکیب مقداری کیوں نہیں پائی جاتی، جواب کہنے کہ اگر ذات الہی کے حوالے سے جزو مقداری کو فرض کر لیں، اگر ہم یہ مان لیں کہ جزو مقداری یا ترکیب مقداری خدا میں پائی جاتی ہے، تو جو جزو مقداری خدا میں پایا جا رہا ہے وہ یا ممکن الوجود یا واجب الوجود۔ اگر واجب الوجود ہے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، اگر واجب الوجود ہے تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری طرح سے خدا واجب الوجود ہے اور ہم یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر اس جزو مقداری کو ممکن الوجود مانیں گے تو ذات الہی ایک کل ہے، ذات الہی کل ہے، ٹھیک، اور جزو مقداری کیا ہے مولانا؟ جز ہے۔ تو کل اور جز میں وجود کے اعتبار سے ایک مغایرت ہوگی، کل اور ہے، کل واجب الوجود ہے اور جز ممکن الوجود ہے، یہ کیسے ہو جائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے مولانا؟ ہاں، یعنی اللہ کی ذات کل ہے اور جزو مقداری جس کو ہم نے خدا کی ذات کے حوالے سے فرض کیا ہے وہ کیا ہے مولانا؟ جز ہے، ٹھیک۔ ذات الہی واجب الوجود ہے اور جزو مقداری کو ہم نے ممکن الوجود فرض کیا ہے، ٹھیک۔ تو اب کل میں اور جز میں وجود کے اعتبار سے فرق ہے کہ نہیں؟ کل واجب الوجود ہے اور جز ممکن الوجود ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک وجود کلی اعتبار سے واجب ہو اور جزی اعتبار سے مولانا ممکن ہو۔ لہذا ذات الہی میں ترکیب مقداری بھی نہیں پائی جاتی، ممکن نہیں ہے کہ ترکیب مقداری ذات الہی میں پائی جائے، ٹھیک۔ چلیں عبارت دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ نفی ترکیب مقداری، ترکیب مقداری کی نفی، ذات الہی سے ترکیب مقداری کا سلب کرنا، خدا کی ذات کو ترکیب مقداری سے منزہ اور پاک سمجھنا، یہ کی از کوتاہ ترین ادلئی کے کہہ رہے ہیں کہ مختصر دلیلوں میں سے ایک دلیل برائے سلب ترکیب مقداری، ترکیب مقداری کو سلب کرنے کے لیے اقام شدہ جو بیان کی گئی ہے بدین شرس، وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات سے ترکیب مقداری کو سلب کرنے کے لیے جو مختصر دلیلیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے، اس طریقے سے بیان کی گئی ہے: اگر در ذات خداوند جزو مقداری فرض شود، اگر خدا کی ذات میں جزو مقداری کو فرض کیا جائے، اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کی ذات میں جزو مقداری ہے، تو جزو مذکور، تو یہ جزو مذکور یعنی بھائی جزو مقداری یا ممکن الوجود ہے، یا ممکن الوجود ہوگا یا واجب الوجود۔ جو جز آپ نے فرض کیا ہے، جو جزو مقداری آپ نے خدا کی ذات میں فرض کیا ہے، وہ اپنے وجود میں یا ممکن الوجود ہوگا یا واجب الوجود۔ اگر ممکن الوجود باشد، اگر جزو مقداری ممکن الوجود ہوگا تو لازم می آیت کہ جز با کل از حیث امکان وجوب، تو لازم آئے گا کہ جز اپنے کل کے ساتھ امکان و وجوب کے اعتبار سے متغیر باشد، الگ ہو۔ کل اور ہے اور جز اور ہے، کل واجب الوجود ہے اور جز ممکن الوجود ہے، تو کل اور جز وجوب و امکان کے اعتبار سے کیا ہے مولانا؟ الگ الگ ہیں۔
زیرا لازم می آیت کہ ذات الہی بعنوان کل، کیونکہ لازم آئے گا کہ ذات پروردگار کل کے عنوان سے واجب الوجود و جزو آن، جو جزو مقداری آپ نے فرض کیا ہے وہ جز ممکن الوجود باشد، خدا کی ذات واجب الوجود اور جز ممکن الوجود ہو، و ان محالس، اور یہ چیز محال ہے کہ کل واجب الوجود ہو اور جز ممکن الوجود ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ زیرا امکان نہ دارت کہ از ترکیب اجزائے ممکن الوجود موجود واجب فراہم، یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ممکن الوجود کے اجزاء کی ترکیب سے واجب کا وجود ہو۔ واجب الوجود ممکن الوجود کے اجزاء سے نہیں بنتا ہے۔ اجزائے ممکن الوجود واجب الوجود کو وجود میں نہیں لا سکتے، محال ہے، زیرا امکان ندارت، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ از ترکیب اجزائے ممکن الوجود، کہ ممکن الوجود کے اجزاء کی ترکیب سے موجود واجب فراہم آید، کوئی واجب موجود پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکن الوجود واجب الوجود کو وجود نہیں دے سکتا۔ آپ چند ممکن الوجود کے اجزاء کو ملائیں اور پھر واجب الوجود کو وجود عطا کر دیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکن الوجود میں واجب الوجود کو پیدا کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، کیونکہ ممکن الوجود اپنے وجود میں ہمیشہ غیر کا محتاج ہوتا ہے، اور واجب الوجود محتاج، تو جو محتاج ہو وہ غیر محتاج کو کیسے جنم دے سکتا ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ پہلی صورت تھی کہ جس جزو مقداری کو ہم نے خدا کی ذات میں فرض کیا تھا، اگر اس کو ممکن الوجود مانا جائے تو یہ خرابی لازم آئے گی کہ جز اور کل میں وجوب امکان کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا، اور ممکن الوجود کے اجزاء کی ترکیب سے واجب الوجود کا وجود پیدا ہو یا واجب الوجود وجود میں آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب دوسری صورت، اگر ہم جزو مقداری کو واجب الوجود مانتے ہیں، اما صورت دوم نیز جو دوسری والی صورت ہے، تو تعدد واجب الوجود لازم آئے گا، کیونکہ ایک واجب الوجود کل ہے، کل ایک واجب الوجود ہے جز، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بیک وقت دو واجب الوجود ہوں۔ صورت دیکھیں انہوں نے کیا کہا یعنی آنکھ کی جزو مقداری مفروض واجب الوجود باشد۔ دوسری جو صورت رہ جاتی ہے کہ جس جزو مقداری کو ہم نے خدا کی ذات کے لیے فرض کیا ہے وہ جزو مقداری واجب الوجود ہو، ممتنع و محالس، یہ ممتنع ہے، محال، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جزو مقداری واجب الوجود ہو۔ کیوں؟ زیرا ہمن گونے کی گفتم، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ اجزائے مقداری وجودی بالقوہ دارن و محال اس کی وجود ایک واجب الوجود بالقوہ باشد۔ کہہ رہے ہیں کہ اجزائے مقداری کیا ہے؟ وجود بالقوہ رکھتے ہیں۔ اجزائے مقداری کیا ہوتے ہیں مولانا؟ بالقوہ وجود رکھتے ہیں، بالفعل وجود نہیں رکھتے۔ وہ محال اس کی وجود یک واجب الوجود بالقوہ باشد، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک واجب الوجود بالقوہ ہو۔ سمجھ میں آئی یہ دلیل کہ نہیں؟ نہیں سمجھ میں آئی نا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس جزو مقداری کو جس کو ہم نے ذات الہی کے لیے فرض کیا ہے، اس کی تو صورتیں یا واجب الوجود ہوگا وہ، یا ممکن الوجود ہوگا۔ ممکن الوجود کی دلیل واضح تھی، وہ سمجھ میں آ گئی، ٹھیک؟ وہ جزو مقداری جس کو ہم نے خدا کی ذات کے حوالے سے فرض کیا ہے، اگر وہ واجب الوجود ہو تو
کہہ رہے ہیں کہ خود جزو مقداری جو ہوتا ہے، جزو مقداری کا وجود بالفعل نہیں ہوتا، بالقوہ ہوتا ہے۔ بالفعل اور بالقوہ میں نے سمجھایا تھا۔ بالقوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر وجود کی صلاحیت ہے، بعد میں وجود میں آئے گا، ابھی وجود میں آیا نہیں ہے۔ اور بالفعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو واقع میں اور حقیقت میں موجود ہو، جیسے بالفرض میں بالفعل باپ ہوں، اب بالقوت باپ ہیں۔ میں بالفعل باپ ہوں، میری اولاد موجود ہے، لیکن آپ بالقوہ باپ ہیں۔ بالقوہ مطلب یعنی آپ کے اندر باپ بننے کی صلاحیت ہے، جب اسباب فراہم ہوں گے تو آپ باپ بن جائیں گے، ہے نا؟ تو یہ جو اجزائے مقداری ہوتے ہیں ان کا وجود بالقوہ ہوتا ہے، بالفعل نہیں ہوتا، یہ بعد میں فراہم ہوں گے، بعد میں وجود میں آئیں گے۔ یہ خاصیت ہے وجود مقداری کی، سمجھ رہے ہیں؟ تو جس جزو مقداری کو ہم نے خدا کا حصہ مانا ہے، اگر وہ واجب الوجود ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اجزائے مقداری کیا ہے، ان کا وجود چونکہ بالقوہ ہے، لہذا محال ہے کہ وہ واجب الوجود کو بالقوہ، واجب الوجود بالقوہ نہیں ہوتا ہے، واجب الوجود بالفعل ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ بالقوہ میں ایک احتیاج ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، نقص ہے ایک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو چیز بالقوہ ہو اس میں ایک قسم کی احتیاج ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ گویا وہ اسباب کا محتاج ہے کہ اسباب فراہم ہو تو وہ بالفعل ہو۔ جیسے ابھی فی الحال آپ لوگ بیوی کے محتاج ہیں، باپ بننے کے لیے جو چیزیں لازم ہیں، جو اسباب چاہیے وہ ابھی فراہم نہیں ہیں، تو محتاجی ہے آپ کے اندر، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو بالفعل ہے، تو چونکہ جزو مقداری کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اجزاء بالقوہ ہوتے ہیں، نہ کہ بالفعل۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ جن اجزاء کی خصوصیت بالقوہ وجود دینا ہے، وہ واجب الوجود کو بالقوہ ہی وجود دے گا، اور واجب الوجود کو بالقوہ مانا جائے یہ محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ واجب الوجود جب بھی ہوگا تو بالفعل، نہ کہ بالقوہ۔ تو جب وجود اجزاء، جب اجزاء مقداری کی خاصیت بالقوہ وجود رکھنا ہے، ٹھیک، اور وہ خدا کی ذات کو بالقوہ وجود عطا کر رہا ہے، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترکیب بھی ذات الہی میں نہیں پائی جائے گی، کیونکہ خدا کی ذات واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کا وجود بالفعل ہوتا ہے، بالقوہ نہیں ہوتا۔ بات بڑی سخت ہو گئی، بڑی مشکل ہو گئی ہے نا؟ نہیں؟ ذات الہی واجب الوجود ہے، کہو کہ ہاں ہے نا؟ اچھے، جزو مقداری کیا ہوتے ہیں؟ جزء مقداری یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جس چیز کو وجود دیتے ہیں اس کا وجود بالقوہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بالقوہ۔ تو جب یہ واجب الوجود کو وجود عطا کریں گے تو واجب الوجود کا وجود کیا کہلائے گا؟ بالقوہ کہلائے گا۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ واجب الوجود کا وجود بالقوہ ہو۔ ختم یہ دلیل۔ سمجھ میں آئی بات کہ ابھی نہیں سمجھ میں آئی؟
کہ نہیں بھی سمجھ میں آئے تو کوئی مشکل نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں مولانا کہہ رہے اما صورت دوم، لیکن جو دوسری صورت ہے، دوسرا فرض ہے کہ جزو مقداری جس کو ہم نے ذات الہی کے حوالے سے فرض کیا ہے، اگر وہ واجب الوجود ہو، یعنی ان کے جزو مقداری مفروض، یعنی جس جزو مقداری کو ہم نے فرض کیا ہے واجب الوجود باشد، وہ جزو مقداری اگر واجب الوجود ہو تو ممتنع و محال ہے، تو یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بات محال ہے کہ یہ جزو مقداری ذات الہی میں پائی جائے۔ کیوں؟ زیرا ہمن گونے کی گفتم، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اجزاء مقداری وجود بالقوہ دارن، کہہ رہے کہ جو اجزاء مقداری ہے وہ بالقوہ وجود رکھتے ہیں، اجزاء مقداری بالقوہ وجود رکھتے ہیں، وہ محال اس کی وجود یک واجب الوجود بالقوہ باشد، اور محال ہے کہ ایک واجب الوجود کا وجود بالقوہ ہو، واجب الوجود کا وجود بالفعل ہوتا ہے۔ اصلاً جزو مقداری میں صلاحیت نہیں ہے کس کی؟ کہ وہ کسی کو بالفعل وجود دے سکے، تو جب جزو مقداری میں بالفعل وجود دینے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ واجب الوجود کو کیسے وجود دے سکتا ہے؟ وہ تو بالقوہ کسی کو وجود دیتا ہے۔ ہاں خدا کی ذات اگر ممکن الوجود ہوتی، ٹھیک، تو فرض کیا جا سکتا تھا کہ اس میں جزو مقداری ہے، چونکہ ممکن الوجود کا وجود بالقوہ بھی ہو سکتا ہے، بالفعل بھی ہو سکتا ہے، لیکن واجب الوجود کا وجود ہمیشہ بالفعل ہوتا ہے، بالقوہ نہیں ہوتا۔ لہذا ذات الہی میں اجزاء مقداری بھی نہیں پائے جاتے، خدا کی ذات ترکیب مقداری سے بھی پاک ہے، منزہ ہے۔ دلیل دیگری کی بر مدعائے بالا می توان اقامے کرد، آن است کی ترکیب مقداری از خواص اجسام به شمار می آید و جسم نیز دارای ماہیت جسمیہ از در حالی کی ذات اقدس الہی ماہیت۔ چلیں ایک اور دوسری دلیل جو آپ کے لیے بالکل سہل اور آسان ہے، سمجھ لیجئے کہ خدا کی ذات میں اجزاء مقداری کیوں نہیں پایا جاتا۔ وہ یہ ہے کہ ترکیب مقداری کے جو خواص ہیں ان کا تعلق اجسام سے ہے۔ کس سے ہے؟ ترکیب مقداری ہمیشہ اجسام میں پائی جاتی ہے، ترکیب مقداری، اجزاء مقداری ہمیشہ اجسام میں پائے جاتے ہیں۔ جسم کی خصوصیت ہے کہ وہ اجزاء مقداری رکھیں، اور جسم ماہیت جسمانی رکھتا ہے، جسم کی ایک اپنی حیت ہے، ایک ماہیت ہے، ایک شکل، جبکہ ذات پروردگار ماہیت نہیں رکھتا۔ ٹھیک مولانا، سمجھ میں آئی نا؟ اور آسان کر کے آپ لوگوں کو سمجھا دوں۔ دیکھیں اجزاء مقداری، اجزاء مقداری کا تعلق کس سے مولانا؟ جسم سے، جسم کے خواص میں سے ہے۔ جسم کیا رکھتا ہے؟ ماہیات۔ اب ادھر سے چلیں، جہاں ماہیات ہوگا وہاں جسم ہوگا، جہاں جسم ہوگا وہاں اجزاء مقداری ہوگا۔ اب یہاں لکھ دیں خدا ماہیت نہیں رکھتا، خدا ماہیت نہیں رکھتا یعنی جسم نہیں رکھتا، جسم نہیں رکھتا یعنی اجزاء مقداری۔ سمجھ میں آیا کہ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا؟ ہاں کہہ رہے اجزاء مقداری کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہاں پایا جاتا ہے جہاں جسم ہوتا ہے، اور جس ماہیات
جسم میں پایا جاتا ہے، جسم ماہیت رکھتا ہے، ٹھیک؟ تو جہاں ماہیت ہوگی وہاں جسم ہوگا، جہاں جسم ہوگا وہاں اجزائے مقداری پائے جائیں گے۔ خدا ماہیت نہیں رکھتا، یہ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے۔ تو خدا جب ماہیت نہیں رکھتا اس کا مطلب خدا جسم نہیں رکھتا، خدا جسم نہیں رکھتا اس کا مطلب کہ اجزائے مقداری وہاں ہوں گے جہاں ماہیت ہوگی۔ اصل خدا ماہیت ہی نہیں رکھتا تو اجزائے مقداری کہاں سے آئیں گے؟ ٹھیک، نفی ہوئی اجزائے مقداری کی ذات الہی سے، ٹھیک؟ یہ دوسری دلیل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ دلیل دیگری کے بر مدعائے بالا می تمان قام کر، کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو ہم نے دعویٰ کیا ہے اس کے اوپر دوسری دلیل اس طرح سے قائم کی جا سکتی ہے کہ ترکیب مقداری از خواص اجسام بے شمار می آیت، ترکیب مقداری اجسام کے خواص میں شمار کی جاتی ہے۔ ترکیب مقداری جسم کے خواص میں سے ہے، جہاں جسم ہوتا ہے اس کی خصوصیت، جسم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اجزائے مقداری ترکیب مقداری رکھے۔ و جسم نیز دارائے ماہیت جسمیہ، اور جسم ماہیت جسمیہ رکھتا ہے، در حالی کہ ذات اقدس الہی ماہیت ندارت، جبکہ ذات پروردگار ماہیت نہیں رکھتا۔ جب ماہیت نہیں رکھتا تو جسم نہیں رکھتا، جب جسم نہیں رکھتا تو جسم کی خصوصیت ترکیب مقداری بھی نہیں رکھتا۔ چلیں اب اس سے زیادہ ہو جائے گا تو پریشان ہو جائیں گے آپ لوگ، حالانکہ نہ جلدی سے اس کو بات کو ختم کر دیتے ہیں، 3 لائن رکھ۔ با توجہ به دلائل یاد شده ثابت می شود کہ ذات خداوند از ہر جہت بسیط است۔ کہہ رہے اوپر جو ہم نے دلیلیں بیان کی ہیں ان دلیلوں کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ذات پروردگار ہر رخ اور ہر جہت سے بسیط ہے، و هیچ گونه ترکیبی در آن راہ ندارد، اور کسی بھی قسم کی ترکیب اس میں نہیں پائی جاتی۔ بدین ترتیب می توان بود نخست توحید ذاتی یعنی توحید احدی را از طریق عقلی ثابت کر۔ لہٰذا توحید کا جو پہلا رخ ہے یعنی توحید ذاتی یعنی توحید ذاتی کا جو پہلا رخ ہے یعنی توحید احدی، اس کو عقلی طریقے سے یوں ثابت کیا جا سکتا ہے جس نے ہم نے ثابت کیا ہے۔ تو توحید نظری کا ایک رخ جس کو توحید احدی کہا جاتا ہے وہ عقلی طور پہ ثابت ہو گیا۔ اب جو دوسرا رخ ہے اس کو کیسے بیان کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے گا۔